عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں وعظ فرمایا ہے. فقال یا ایھا الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے. شہر فیہ لیلہ، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو شب قدر ہے. خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے. اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، ایسا مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام نے تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. من تقرب فیہ بخصلہ، جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ قرب حاصل کرے، یعنی کوئی نفلی عبادت کرے، کان کمن ادى فریضۃ فیما سوى، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا. تو جن کے ذمے قضا نمازیں نہیں ہیں، جن کے ذمے قضا نمازیں نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرے، وقتی فرض کے علاوہ نوافل زیادہ ادا کرے، تاکہ فرض کے برابر جو ثواب ہے وہ ہمیں ملتا رہے. فرض کے ایک مقام وزن ہے. ومن ادى فریضۃ فیہ، اور جو کوئی اس میں فرض ادا کرتا ہے، کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوى، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان اس نے 70 فرض ادا کیا. تو جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں رمضان میں اپنے قضا نمازوں کو پڑھنے کی. وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو زندگی میں فرصت نہیں بھی ملے قضا نمازوں کو پورا کرنے کی، تو ثواب انشاءاللہ، چونکہ ایک فرض ادا کرنے 70 فرض تو ادا نہیں ہوگا، یہ 70 فرض کا ثواب مل جائے گا، اور ہمیں اصل جو چاہیے وہ ہمارا نیکیوں کا جو نام اعمال ہے وہ وزنی ہو جائے. تو قضا نمازیں جن کے ذمے ہیں ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رمضان میں قضا نمازوں کو پڑھے. تو ایک نماز کا جو ثواب ہے، ایک فرض نماز قضا کریں گے وہ فرض نماز ہے 70 فرضوں کے برابر ہے. وہ شہر الصبر، اور یہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے، صبر کی جو صلہ وہ جنت ہے. تو یہ صبر کا مہینہ ہے. تو ہم اپنا آپ کا جائزہ لیں، دوسروں کو جائزہ لینے، اپنا آپ کا جائزہ لیں کہ ہم نے اس میں کتنا صبر کیا ہے. اپنے رمضان سے پہلے کی جو ہماری طبیعت کا ہمارا جو مزاج تھا اس میں ہمارا صبر کتنا زیادہ اضافہ ہوا اس میں، یا وہی کا وہی ہم رمضان گزرنے کے بعد وہی کہ رمضان آنے کے بعد بھی وہی کہ یا کچھ تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے. وہ شہر المواساۃ، اور یہ غمخواری کرنے کا مہینے ہے، لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینے ہے. ہم نے کتنے بے بسوں، کمزوروں اور بے سہاروں کا ہم نے غمخواری کی ہے، کتنی ہم نے ان کے ساتھ مدد کی ہے، مالی تعاون کیے ہے. ایسے کوئی کسی قسم کی مدد ہم نے کی ہو، اپنا جائزہ لے لیں. 18واں روزہ گزر رہا ہے. وشہر یزاد فی رزق المؤمن فی، اور یہ ایک ایسا مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو فراوانی ہے افطار میں، جو سحری میں، اور جو جن کو کھانے کو رمضان سے پہلے نہیں ملتا تھا، آج ان کے گھروں میں کتنے ڈشیں ہیں، کتنے قسم کے کھانے ہیں. تو مومن کا رزق اللہ بڑھا دیتے ہیں، بڑھا دیا جاتا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی برکتوں و رحمتوں سے مالا مال فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث و احادیث میں یہ ارشاد ہے کہ جو رمضان کی برکتوں و رحمتوں سے محروم رہا وہ محروم ہی شخص ہے، بدبخت ہے، وہ بد نصیب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو رمضان کے برکتوں سے رحمتوں کو خوب سمیٹے. ان لوگوں میں ہمارا تعالیٰ اپنے فضل کرم سے شامل